کلیسیا پاکستان کے درمیان میں خداوند کی سلامتی کو لے کر آیا ہوں، خداوند کی سلامتی کو پیش کرنے کے لیے آج میں نے خاص طور پر حبقوق نبی کی کتاب کے مطالعے کا آغاز کیا ہے۔ حبقوق نبی کے کلام کا تعلق جو ہے وہ 7ویں صدی قبل از مسیح کے آخر سے ہے، اور اس زمانہ میں بابل کی حکومت کا زور عروج پر تھا، اور وہ اس ظالم قوم کے جبر و تشدد سے پریشان اور بے چین ہو کر خداوند سے پوچھتا ہے۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے کہ جب قومیں خدا کے لوگوں کے خلاف تھیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے باب کی 13ویں آیت میں حبقوق کا سوال یہ ہے کہ جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نکل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے۔ یہ سوال جو ہے یہ حبقوق نبی کا ہے، اور وہ خدا سے گلہ کر رہا ہے، اور وہ خدا سے دعا کر رہا ہے۔ اس کی دعا کے الفاظ، اس کے پوچھنے کے الفاظ یہ ہیں، خدا سے سوال کرنے کے الفاظ یہ ہیں کہ جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ خدا اپنے لوگوں پر فوکس کیے ہوئے ہے۔ دو چیزیں یہاں پر ملتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کے باوجود کہ نبی یہ جانتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو فوکس، کہ خدا جانتا اپنی قوم کے احوال سے، حالات سے واقف ہے، ان سارے واقعات سے واقف ہے، لیکن نبی کی ذمہ داری اپنی جگہ، نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدا سے پوچھتا رہے، خدا سے وہ سوال کرتا رہے، خدا سے رہنمائی پانے کے لیے خدا کے حضور آئے، اور اپنی قوم کے لیے اس کا دل جو ہے وہ کس قدر زیادہ فکر مندی سے بھرا نظر آتا ہے، اور کس قدر درد اور ہمدردی سے وہ خداوند سے پوچھتا ہے، اپنی قوم کے لیے درد اور ہمدردی سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے خداوند سے پوچھ رہا ہے کہ جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نکل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے۔ تو خداوند کا جواب ذرا جان لیجئے۔ خداوند کا جواب یہ تھا کہ میں اپنے معین وقت پر کارروائی کروں گا، اور اس دوران صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ اب خدا کے سامنے سارے حالات اور واقعات ہیں، خدا واقف ہے کہ قومیں میرے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، قومیں جبر و تشدد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ خدا دلوں سے واقف ہے اور خدا کو پتہ ہے کہ میرے مقرر کردہ لوگ جن کو میں نے ایمان کا گفٹ دیا ہے وہ اپنے ایمان پر صادق، اپنے ایمان پر، خدا کے لوگ جو خدا کے بلاوے سے بلائے گئے ہیں وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ مجھے پاکستانی اپنے بہن بھائی، اپنے مسیحی جو یسوع کے نام سے جیتے ہیں، مسیح کے نام سے جیتے ہیں، ان کے ایمان پر مہر نظر آتی ہے، خدا کے کلام کی، خدا کی آواز کی مہر مجھے اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں کے ماتھوں پر نظر آتی ہے کہ وہ ان حالات میں، بربریت اور ظلم کے ایام میں، وہ صادق ہوتے ہوئے، خدا انہیں صادق کہہ رہا ہے، خدا انہیں صادق پکار ہے، وہ اپنے ایمان پر کھڑے ہیں۔ اور یہ خدا کا کہنا ہے کہ جب قومیں ہمارے خلاف ہوں، دنیا کے، چلیں کوئی بات نہیں، کہہ لینے دیجئے چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی ہیں، مذہب ہمارے خلاف ہوں، وہ مذہبی لیڈر ہمارے خلاف ہوں، انتشار پسند عناصر ہمارے خلاف ہوں، ہمارے خداوند نے کہہ دیا ہے کہ صادق اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ حبقوق 2 باب کی 4 آیت کو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتاب کا باقی حصہ جو ہے وہ ناراستوں اور قہر اور غضب سے بھرا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے حبقوق 2 باب کی 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا، پھر خدا نے حبقوق کو جواب دیا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں۔ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اس میں دیر نہ ہوگی، لیکن اگرچہ اس میں دیر ہوگی تو بھی اس کا منتظر رہ، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ خداوند چونکہ ٹائمنگ کا خدا ہے، خدا بائبل مقدس میں درجنوں سینکڑوں بار ہم وقت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے وقت مقررہ پر کام کرتا ہے۔ سب کچھ جو زمین پر ہوتا ہے، سب کچھ جو ایماندار جن چیزوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ خدا کی مرضی کا حصہ ہوتی ہیں کہ ہر بربریت، ظلم، ہر آزمائش، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر آزمائش کے بعد آپ کے لیے جو سنہری دور شروع ہوتا ہے،
اصل میں وہی خداوند کی مرضی اور ارادہ کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مشکلات جو ہیں نا وہ بہت بڑی ہیں، ہماری آزمائشیں بہت بڑی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارا خدا جو ہے وہ بڑا ہے۔ ہم ناممکنات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ناممکنات کا خدا ہے وہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ تو ہمیں یہ دل میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اور رویا کے بارے میں جبکہ ظلم اور بربریت کے یہاں میں حبقوق شکایت بھی کرتے ہیں خدا ان سے۔ پھر ایک بات جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں ان ساری باتوں کے بعد، چونکہ ناراستی وہاں پر ہے، دیگر قومیں خدا کی قوم خدا کے لوگوں خدا کے گھرانے اور خاندان کے خلاف ہیں، تو یہاں پر ایک بات جو مجھے اپیل کرتی ہے، جو میرے دل کو افیکٹ کرتی ہے، جس سے میں متاثر ہوں، جس سے میں انکاؤنٹر ہوں، وہ یہ ہے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ دوسرے باب کی 14ویں آیت۔ حالات واقعات ہمارے خلاف جا رہے ہیں، ظلم، بربریت، اندھ و نالا، رونا، چیخنا، پکار، یہ سب کچھ جاری اور ساری ہے، لیکن خدا نے یہ کہہ دیا ہے، خدا کے کلام نے اس بات کو ہمارے دل پر لکھ دیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو کچھ مرضی ہو بائبل مقدس نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ان حالات کے بعد بزرگ یہ بیان کرتے ہیں، خدا کا کلام یوں کہہ رہا ہے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ کچھ بھی ہو، وہ سارے حالات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، آخر کار اس سرزمین نے خدا کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ پتہ کون سا جلال لکھا ہے یہاں پہ وہ جلال لکھا ہے کہ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے، یہ وہ جلال ہے، یہ وہ گلوری ہے، شکائنہ گلوری ہے جو خدا کے چہرے سے جاری ہونے والی نور کی کرنوں ہیں، یہ پاکستان پر آپ کے سامنے آپ کو نظر آئیں گی، اور ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ عبادتوں میں، ایمانداروں کی نبوتی دعاؤں میں، دعائیہ میٹنگز میں، سنڈے سکولز میں چھوٹے چھوٹے بچے ٹیچ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں سنڈے سکول کو خدا کا کلام بیان کر رہی ہیں۔ آپ مختلف بائبل سکولز میں خداوند کی کھیتی تیار ہو رہی ہے، خداوند کے رہنما بنائے جا رہے ہیں، شاگردوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز ملک پاکستان میں چھوٹی اور بڑی بڑی عبادات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس سبب سے خدا لوگوں کے دلوں کی تختیوں پر اپنے احکام اس طرح کندا کر رہا ہے کلام بیانی کی خدمت کے وسیلہ سے۔ اس لیے یہ آیت مقدسہ، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح یہ جو سمندر ہے، جس طرح پانی، دیکھیں سمندر کے بارے میں، سمندر جو ہوتا ہے وہ پانیوں کے مجموعے کو سمندر کہتے ہیں، پانیوں کا مجموعہ سمندر ہوتا ہے۔ اب میں ذرا اس بات کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں جس طرف جن حالات کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے کہ قوموں نے قوم کے خلاف، خدا کی قوم کے خلاف چڑھائی کر دی ہے، تو جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، جس طرح بربریت سے یہ سرزمین بربریت سے بھری ہے۔ ہمارا ملک پاکستان، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں اس کا کیا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، خدا اس ملک پر رحم کرے گا۔ خدا نے اس ملک کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس خطے کو خدا کے چہرے سے جاری ہونے والے نور کی کرنوں سے برکت مل جائے گی، یہ خطہ تبدیل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا وہ ظلم وہ رحم میں تبدیل ہوگا۔ یہ جو خطہ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوگا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ جس قدر ہمارا یہ ملک ارض مقدس پاکستان تنزلی میں جا رہا ہے، تنزلی کا شکار سمجھا جاتا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، مسیحی ایمان رکھتے ہیں، کلیسیاں ایمان رکھتی ہیں، اور تمام اقوام عالم کی کلیسیاں پاکستان کے خطے کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس قدر یہ گراوٹ کا شکار ہے، جس قدر اسی طور سے یہ سرزمین ارض مقدس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا خطہ خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگا، خداوند کے رحم سے معمور ہوگا، چونکہ ہم دعا کر رہے ہیں، چونکہ حبقوق نے دعا کی ہے ناراستی کے خلاف، چونکہ
کلیسیاں دعائیں کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں دعا کر رہے ہیں، چونکہ ملک پاکستان کی بیٹیاں اور بیٹے پاکستان کی سرزمین کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند کا زندگی بخش کلام، یہ جو زندہ کلام ہے، یہ پاکستان کی سرزمین کے لیے پورا ہوگا، میرا یہ ایمان ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کا ایمان جو آسمانی دریچوں سے جاری ہونے والی نجات بخش قدرت کے ساتھ آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کا حصہ ہے، آپ کا ایمان کا حصہ ہے، آپ کی روح کا حصہ ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ نہ صرف آپ کا گھرانہ، نہ صرف آپ کی زندگی، نہ صرف آپ کے عزیز و اقارب، دیگر ساری قومیں، دیگر سارے قبیلے جو پاکستان کا حصہ ہیں، اس سرزمین کا حصہ ہیں، وہ خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوں گے۔ یہ بنجر زمین، پاکستان کی بنجر سرزمین لہلہاتے کھلیانوں میں اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے لہلہاتے کھلیانوں میں تبدیل ہوں گی، اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ خطہ جس پر خدا نے اپنا چہرہ جلوہ کر کیا ہے، جس پر خدا نے اپنا رحم جاری کرنے کا ارادہ کیا تھا، اب وہ ارادہ خدا کی مرضی پوری ہونی شروع ہو گئی ہے۔ ظلم اور بربریت کے ایام بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے خدا کا رحم جاری ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب روشنی بٹن اور سوئچ آن کیا جاتا ہے، ہم اس دنیا کے سائنسدان روشنی کی طاقت کو، روشنی کی اس رفتار کو وہ کیلکولیٹ کر سکے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب روشنی، جیسے آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو جس قدر زیادہ تیزی سے روشنی ہوتی ہے، اس سے 2 گنا زیادہ تیزی سے وہ اندھیرا، وہ سیاہی، وہ تاریکی، وہ ڈر، وہ سب کچھ چھپ جاتا ہے، وہ رفو چکر ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اب یہاں پر جس قدر یہ خدا کے چہرے کا نور جلوہ گر اسلامی جمہوریہ پاکستان پر ہوگا، اسی قدر تاریکی، تنزلی، یہ جو ڈیفالٹ سلسلہ ہے ڈیفالٹ کا، یہ سب کچھ، یہ جو سارے عناصر اس سرزمین کے خلاف ہیں، وہ اسی قدر اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس بڑے فضل کے لیے کہ خداوند نے مجھ سے کلام کیا ہے اور آپ سے کلام کیا ہے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے، خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ میں اجازت چاہتا ہوں آپ کا خادم پاسٹر اسحاق افروف، پاکستان گوسپل نیٹ ورک کراچی اسٹوڈیوز سے۔